السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیصل۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ رکیے، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے آل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چلے اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ فرشتے تسبیح پڑھا کرتے تھے، عرش کے نیچے فرشتے تسبیح پڑھا کرتے تھے، اور حضور فرماتے ہیں میں ان کی تسبیح کی آواز کو اپنی ماں کے شکم میں سنا کرتا تھا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جو محبوب ماں کے شکم میں تسبیح کی آواز کو سن سکتا ہے، وہ مدینے والا ہمارا درود و سلام بھی سن سکتا ہے۔ محبت سے پڑھیں، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدنا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدنا جد حسن بن رسول۔ محبت سے پڑھنے والے کے لیے بہت بڑا ایک انعام بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کوئی ایک مرتبہ میری ذات پہ پڑھے تو اس پر اللہ 10 مرتبہ رحمتوں کے نزول۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم ایک مرتبہ حضور کو عرض کریں، صلاۃ و سلام پڑھیں، اللہ ہم پر درود بھیجتا ہے۔ جو 10 مرتبہ بھیجتا ہے اللہ 100 مرتبہ بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بڑی خوش نصیبی ہے اس آدمی کی جو 100 مرتبہ بھیجتا ہے۔ پھر انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا برات من النفاق و برات من النار، وہ شخص دوزخ سے بھی بری ہو جاتا ہے، منافقت سے بھی بری ہو جاتا ہے۔ کتنا انعام ہے اس آدمی کو، منافقت سے بھی بری ہو گیا اور دوزخ سے بھی بری ہو گیا، اور اپنے بستر پہ مر جائے کل قیامت کے دن شہداء کی صف میں کھڑا ہو۔ سبحان اللہ۔ سے پڑھیں صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نگاہیں منتظر رہ جائیں، بس دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، اور تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، کیا بات ہے۔ کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی خوش نصیب ہم میں سے حضور کا مہمان بن جائے۔ کیا بات ہے۔ اور بلا ہاشمی صاحب نے، برہان الحق ہاشمی صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے یہ آپ خوش نصیبوں کے لیے بہترین انتظام رکھا ہے کہ جس خوش نصیب کو حضور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ منظوری ادھر سے ہو، منظوری ادھر سے ہوتی ہے۔ یہ معصوموں کو عمر میں صرف ایک بار منظوری ہے۔ معصوم جو ہے نا، معصوم فرشتوں کی بات ہے، معصوموں کو زندگی میں صرف ایک بار منظوری ہوتی ہے۔ یہ مسکین ہے جو بار بار بلایا جائے، کیا بات ہے۔ یہ غلام ہے حضور کے بار بار، جس کو بھی نصیب ہوگی تو اس کا ذہن کیا ہونا چاہیے؟ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، سبحان اللہ۔ انہیں کے نام پہ
سودا سرے بازار ہو جائے سرے محفل اور سنبھل کر پاؤں رکھنا سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری علماء کرام مشایخ عظام سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے اور فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں سبحان اللہ جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے جو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی حق جاریات چونکہ آج کی نشست میں ہم نے حضور کے بے مثل بشریت پر عرض کرنا ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل بشریت قرآن کہتا ہے کل انما انا بشر مثلکم اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں اب قرآن کہہ رہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں میں تمہارے جیسا بشر ہوں اور حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوم وصال کے روزے رکھے تو غلامان مصطفیٰ نے دیکھا ابو بکر نے دیکھا عمر پاک نے دیکھا عثمان غنی نے دیکھا حیدر کرار نے دیکھا بلال حبشی نے دیکھا سہیب رومی نے دیکھا عمار بن یاسر نے دیکھا قربان جب ان دیکھنے والوں پر بھی اور پھر ان کے دیکھنے والوں پر بھی قربان ہیں جنہوں نے یار کی سنت کو ادا کیا پھر یعنی وہ یوم وصال کے روزے رکھے تو چند دن گزرے یوم وصال کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا پر لگاتار ہی روزے صحابہ کرام نے بھی روزے شروع کر دیے چند دن گزرے جو کڑیل جوان تھے کھڑے ہو کے جو عبادت کرتے تھے اب وہ جھک کے بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے رنگ پیلے پڑ گئے کمزور ہو گئے میرے آقا نے پوچھا صحابہ تمہیں کیا ہو گیا تمہارے رنگ پیلے پڑ گئے کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے بیٹھ کے کرنے لگ گئے ہو وجہ کیا ہے کیا مسئلہ بنا تمہیں یہ حضور جانتے ہی تھے لیکن ان کی زبانی پوچھنا چاہتے تھے ان سے پوچھتے تو آگے بات کھلتی نا ہم تک پہنچتی صحابہ نے عرض کی حضور بات اصل یہ تھی ہم نے آپ کو دیکھا ہے آپ یوم وصال کے روزے رکھ رہے ہیں اور ابو بکر کب چاہے گا کہ یار کی جو سنت وہ ادا نہ کرو
صحابہ کب چاہیں گے کہ حضور کرتے رہیں اور ہم نہ کریں ایسا کام؟ میرے آقا علیہ السلام نے بات سنی تو حضور نے یہ نہیں کہا بہت اچھا کیا. سردار کا چہرہ سرخ ہوا اور فرمایا لستم کہایتکم، ایک حدیث کی روایت، فرمایا تم میں سے کوئی میری مثل نہیں. پھر دوسری روایت میں فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ ارے تم صحابہ میری مثل نہیں ہو سکتے. یعنی حضور یوم وصال کے روزے رکھیں، وہ کام صحابہ بھی کریں تو وہ کمزور پڑ جائیں، بیٹھ کے عبادت شروع کر دیں اور میرے آقا کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے. فرمایا صحابہ ایکم مثلی، بتاؤ تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا؟ اب جب صحابہ حضور کی مثل نہ بن سکیں تو میں اور آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا بات ہے. یعنی ایک طرف فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیں میں تمہارے مثل بشر ہوں. اور ایک طرف حدیث میں ہے فرمایا ایکم مثل، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ اب ایک طرف فرمایا خود کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا ہوں، دوسری طرف حدیث ہے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ تو کیسے سمجھیں گے؟ ادھر فرما رہے ہیں خود میں تمہارے جیسا ہوں، تمہاری مثل بشر ہوں، اور ادھر فرمایا کہ تم میں سے کون میری مثل بن سکتا ہے؟ تو بات سمجھاؤں گا، کوشش کروں گا کہ سمجھ آ جائے مجھے بھی اور آپ سب کو کہ کل قرآن فرما رہا ہے اے محبوب آپ فرما دیجیے، کل آپ فرما دیجیے. حضور کے کہنے سے یہ تھوڑی بنتا ہے کہ اے امتی تم بھی یوں کہو. کل فرمایا، قولو ہمیں نہیں کہا، اللہ نے ہمیں نہیں کہا، اللہ نے محبوب کو کہا، اور محبوب اپنے مالک کی بارگاہ میں جو مرضی آج اختیار کرے. اب آپ میں سے یا مجھ میں سے کوئی شخص، مثلا میں اپنی بات ہی کرتا ہوں، شاید آپ میں سے کسی شخص کو اچھا نہ لگے. میں کہتا ہوں کوئی شخص میرے پاس آتا ہے، وہ آ کے تعریف شروع کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے، یا میں تو گناہگار آدمی ہوں، ایک سیاہگار آدمی ہوں، ایک حقیر ترین آدمی ہوں. میں اپنے آپ کو کہوں میں ایک حقیر ترین آدمی ہوں. اب تم میں سے کوئی سارے کھڑے ہو کر کہیں اور یہ حقیر سب کی حال ہے، اور یہ حقیر سب کی حال ہے. تمہیں کہنے کی بات نہیں ہے، یہ میں اپنے آپ کو حقیر کہہ رہا ہوں تو میں ایک عاشق کر رہا ہوں. اے اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ اپنے آپ کو کہہ رہے کہ میں بشر ہوں، تو امتیوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ امتی نبی کو اپنے مثل بشر کہے. میرے آقا کی بشریت ہے تو بے مثل بشر ہے، حضور نور ہے تو بے مثل نور ہے. حضور کی نورانیت بھی بے مثل ہے، حضور کی بشریت بھی بے مثل ہے. حضور اپنے آپ کو بشر نہ کہتے تو یہ بشریت کو مقام ہی نہ مل سکتا تھا، یہ بشروں کو یہ مقام نہ ملتا، یہ بشروں کو یہ مقام، یہ عزت، یہ شان بشروں کو نہ ملتی اگر حضور بشر نہ کہتے. آج بشریت کو جو مقام ملا ہے حضور کے توسل سے عطا کیا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اور یہ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا، یعنی جیسے اے میرے صحابہ میں بشر سے مراد بشر انسان سے، یعنی جیسے انسان سے ہوں، جنوں سے نہیں، فرشتوں سے نہیں. اگر حضور فرشتوں سے ہوتے تو ہم میں سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکتا. حضور جنوں سے ہوتے تو ہم میں سے کوئی شخص فائدہ نہ اٹھا سکتا. حضور نہ جنوں سے ہیں نہ فرشتوں سے ہیں، یعنی فرشتے بھی میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں اور فرشتوں کے ساتھ جن بھی میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں. حضور فرشتوں سے ہیں نہ جنوں سے ہیں، بلکہ مصطفیٰ علیہ السلام
इंसानों से है ताकि इंसान बशरी लिबास पहन करके 70,000 बशरी लिबास हुजूर पहन करके आए, इसलिए वैसे डायरेक्ट आ जाते तो अबू बकर देख ना सकते, जब देख ना सकते तो फैज कैसे ले सकते, जब फैज ना ले सकते तो हम तक पहुंच कैसे सकता। फरमाया हुजूर ने 70,000 बशरी लिबादा ओढ़ा है, अल्लाह ने लिबास पहना कर भेजा है ताकि अबू बकर करीब बैठ भी सके, फैज ले भी सके और दे भी सके। क्या बात। तो इसलिए बशरी लिबास पहन करके हुजूर आए, यानी बशर बन के आए, इंसान बन के आए, ना जिन है ना फरिश्ते हैं, यानी इसलिए हुजूर बशर इंसान बन के आए। और फिर दूसरा माना यह भी है कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि रब से लेने वाले हैं और मखलूक तक पहुंचाने वाले हैं, जहां पर नूरी फरिश्ता जो है, अब वो सिदरा की बुलंदी पर जब गया ना हुजूर के साथ, अब रास्ते में रुक गया। रास्ते में जब रुका तो हुजूर ने फरमाया तुम आगे क्यों नहीं चलते? उसने कहा जी मेरी तो यही इंतहा है, यानी एक नूरी फरिश्ता जिब्रील अमीन जैसे हम कहते हैं, वो वहां मकाम सिदरा पे रुक गया। फरमाया हुजूर ने चलो आगे, कहा हुजूर आगे एक पैर के बराबर नहीं जा चल सकता, अगर एक पैर के बराबर भी आगे प्रवास करता हूं, एक बार के बराबर भी आगे उड़ता हूं, तो मेरी बात जो है अल्लाह के नूर की तजल्ली से जल है राख हो जाएंगे। तो फिर समझो, अरे जहां पर एक नूरी फरिश्ते की इंतहा होती है, वहां से बशरियत की इब्तिदा हो रही होती है। क्या बात है। इधर इंतहा है, नूरी फरिश्ते की इंतहा है, वहां पर फिर बशरियत की इब्तिदा है। और बशरियत की इब्तिदा भी ऐसी है कि नूरी को खबर ही नहीं है कि इसकी इंतहा कहाँ होगी और कहाँ तक जाएगी। तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशरियत बेमिसल है, क्योंकि हुजूर हकीकतन हुजूर, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा सिर्फ गैर के साथ झगड़ा सिर्फ ये है, वो कहते हैं कि हुजूर हकीकत में बशर है, हुजूर की हकीकत बशर है। ये बशर या नूरानियत हकीकत तो खुदा जानता है। उसकी वजह क्या है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक हर वक्त हुजूर के साथ रहे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मकाम पे फरमाया, अबू बकर बचपन में, लड़पन में, जवानी में, सफर में, हजर में, जंगों में, गारों में, बल्कि मेजार में भी सुभान अल्लाह साथ, हर जगह साथ है। कैसी रफाकत कि हमेशा की रफाकत। लेकिन हुजूर ने फरमा दिया था, ए अबू बकर लम यारिफनी हकीकत रब्बी गैर रब्बी। फरमाया ए अबू बकर ये न समझना, बचपन से लेकर लड़पन तक, जवानी तक, फिर मैं गारों में, फिर मैं सफर में, हजर में, हर वक्त हुजूर के साथ रहूं। शायद ये न समझ बैठना कि मैं मुस्तफा की हकीकत को पहचान गया हूँ। फरमाया ए अबू बकर मेरी हकीकत को या खुद मैं मोहम्मद जानता हूँ या खुदा जानता है, खुदा के अलावा कोई नहीं। मेरी हकीकत को रब के अलावा कोई नहीं जानता। तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकत तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। बाकी जो बशर बन के आया है, बशरी लिबास पहने, वो क्यों? कि ताकि लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इब्नुल्लाह न कहे या खुदा न कहे। मुझे देखे ना दो चार हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने ईसा अलैहिस्सलाम के कि मादरजात अंधों को सही कर देते हैं। मादरजात अंधा, वो कौन सा अंधा? एक तो अंधा वो होता है जिसकी आंखों के निशान हो, आंखें भी हो और अंदर ढेला भी हो, और फिर जो है वो उसकी बिनाई ना हो। एक अंधा वो होता है। एक मादरजात जो अंधों को ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंखें देते थे, वो ऐसा नहीं था। पैदाइशी जो अंधे होते थे वो ऐसे नहीं होते थे, बल्कि उनका मुंह बिल्कुल सीधा होता था, यहाँ आंखों के गड़े भी नहीं होते, आंखों के गड़े तक नहीं होते थे। तो आज ही फिर आंखों तक, गड़े तक नहीं है, ये आंखें कैसे दे देते हैं? फरमाया ये अल्लाह ने इनको मौजज़ा दिया है, हाथ लगाते हैं आंखों की जगह भी बन जाती है, आंखें आ जाती
سے لے کر پاؤں تک حضور کو معجزہ بنا کے بھیج رہے ہیں. یہ 2-4 معجزے دیکھنے والے کہیں عبر اللہ کہہ بیٹھے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو میرے نبی کو لوگ خدا ہی نہ کہہ بیٹھے. فرمایا اس لیے میں تمہارے جیسا ہوں, میں بشر ہوں, بشری لباس پہن کے آیا ہوں تاکہ کوئی مجھے نہ خدا کہے نہ خدا کا بیٹا کہے, بلکہ جیسے تم بنتے ہو میں بھی اسی طرح خدا کا بندہ بن کر آیا. اور پھر یوحا الیہ جو ہے لفظ, اس نے تو حقیقت کھول دی کہ حضور پر وحی اترتی ہے, ہم پر تو وحی نہیں اترتی. بولے حضور پر وحی نازل ہوتی ہے, ہم میں سے کسی پر وحی نازل نہیں ہوتی. تو یہ فرق بہت یعنی اعلیٰ فرق ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے بندوں میں سے, اللہ کے بشروں میں سے ایسے بشر ہیں, ایسے بے مثل بشر ہیں کہ اللہ ان پر اپنی وحی قرآن نازل فرماتا ہے. یہ فرق بہت بڑا فرق ہے کہ عام آدمی جو ہے ایک ولی کے برابر نہیں ہو سکتا, بلکہ عام انسان ایک مومن کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اور عام انسان مومن کے مقابلے میں نہیں آ سکتا, اور مومن پھر صالح کے مقابلے میں نہیں آ سکتا, صالح ولی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا, ولی کتب کے مقابلے میں نہیں آ سکتا, کتب الاقطاب کے مقابلے میں نہیں آ سکتا, کتب الاقطاب جو ہے وہ جناب غوث کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا, غوث اعظم کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا, غوث اعظم تابعی کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا, تابعی صحابی کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا, صحابی حبیب کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا, حبیب خلیل کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا, خلیل نبی کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا, نبی رسول کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا, اور پھر رسولوں میں سے تمام نبیوں میں سے میرے آقا محمد عربی کے مقابلے میں کوئی نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر. یعنی حضور علیہ السلام کی مشیت بے مثل ہے, بے مثل و بے مثال ہے. اس کی ایک مثال دے کر تھوڑا سا عرض کروں کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں, ہم جیسے ہیں, یعنی چونکہ بشر حضور خود فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, تو ایک ہی مثال سے آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. اگر کوئی وہ بیٹھا ہے تو اس کو بھی سمجھ آئے گا. مثلا دیکھیں بشر ہم جیسے ہیں, انسان ہے. میں نے پہلے بھی کہا حضور انسان ہے, جنوں میں سے نہیں ہے, فرشتوں میں سے نہیں, انسان ہے. تو انسان ہم میں سے ہو کر بھی حضور ہم جیسے نہیں. بے شک بے شک. اس کی مثال دیکھیں, آپ پودا لگاتے ہیں پھول کا, یا بیج لگاتے ہیں یا اس کی کلم لگاتے ہیں, بے شک. پھر وہ کلم آگے بڑھتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے, اتنا پودا ہو جاتا ہے. دیکھا کبھی روزانہ دیکھتے ہو, سیر کرنے نکلے تو سارا کچھ دیکھ لیا, یہ پودا ہو گیا. اب وہ جو کلم آپ نے لگائی تھی یا بیج لگایا تھا, اب جا کے اتنا بڑا پودا ہوا, اس میں ٹہنیاں بھی ہیں, پتے بھی ہیں, کانٹے بھی ہیں, بے شک, اور پھول بھی, بے شک. اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو پھول ہے یا کانٹا ہے, ان دونوں کی جنس الگ ہے؟ بولے ایک ہی جنس ہے. کیوں جی؟ ایک ہی جنس ہے. وہ ایک ہی جنس ہے, علیحدہ نہیں ہے. وہ جو قلم آپ نے لگائی تھی یا بیج لگایا تھا, اسی میں جو ہے وہ آگے تنا جب ہوا, بہت بڑا جو پودا بنا, تو اسی میں ٹہنیاں بھی ہیں, پتے بھی ہیں, کانٹے بھی ہیں, پھول بھی ہیں. اب پھول کی جنس کوئی علیحدہ تو نہیں, بولے کانٹے کی جنس کوئی علیحدہ تو نہیں, جنس تو ایک ہے. پھر مولویوں سے پوچھے نا, وہ کانٹا پھول جیسا ہو جائے گا؟ نہیں. جنس ایک ہے, کانٹا پھول جیسا نہیں ہو سکتا, پھول کانٹے جیسا نہیں ہو سکتا. ارے جنس ایک ہے, کانٹا پھول جیسا نہیں ہو سکتا, اور پھول کانٹے جیسا نہیں ہو سکتا. من انفسہم, لوگ کہتے ہیں ہم میں سے, ہم جیسے. ارے خدا کی قسم, نانا, کانٹا کانٹا ہوتا ہے, پھول پھول ہوتا ہے, کانٹا پھول نہیں ہو سکتا, پھول کانٹا نہیں ہو سکتا. جیسے کانٹا کانٹا ہوتا ہے, پھول پھول ہوتا ہے, اسی طرح امتی
یا علی حق جاریت کانٹا کانٹا ہے، پھول پھول ہے، کانٹا پھول جیسا نہیں ہو سکتا، وہ تو ہے تو اسی کی جنس سے، ایک ہی جنس ہے، کوئی رہتا نہیں ہے، لیکن پھول پھول ہے، کانٹا کانٹا ہے، پھر امتی ہے، رسول ہے، کیا بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو بہت اچھی بات، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، نہیں سمجھے تو ایک کڑوی مثال بھی ہے، ماشاءاللہ، کڑوی مثال دوں گا تو شاید آپ لوگ ناراض ہو جائیں، نہیں ہم نہیں ناراض ہوتے، سمجھانے کی بات، مثلا ایک جنس ہے، ہم جیسے ہیں، بشریت ہے، تو کوئی شخص نعوذ باللہ ایسا کر سکتا ہے، بیر سے آئے گھر میں، ماں بھی بیٹھی ہو بیوی بھی بیٹھی ہو، ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہے کیا حال ہے بیوی، کہہ سکتے نہیں، وہ کہہ دی نہیں جنس ایک ہے، ان کو وہ بغل ہے، ماں ہوتی ہے، بیوی سبحان اللہ، یہ نہ سمجھ کے جنس ایک ہے، جنس ایک ہے، مینا کھوزے کی بات کرتے ہو، ہم جیسے ہیں، ارے جس طرح ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری بیوی ہے، یہ نہ بھولے میں نہ پڑ جانا، ماں ہوتی ہے، بیوی بیوی ہوتی ہے، امتی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، مثلکم سے یہ سمجھو کہ جیسے حضور نے فرمایا الہکم الہ واحد، جیسے تمہارا الہ بھی وہی ہے، میرا بھی وہی ہے، سبحان اللہ، میرا خدا بھی وہی ہے، تمہارا بھی وہی ہے، حضور خود اپنے آپ کو سجدے کرانے نہیں آئے، حضور خدا کے آگے جھکانے آئے، سبحان اللہ، ورنہ صحابہ نے دیکھا جب حضور علیہ السلام کو جانور سجدے کرتے، جانور سجدے کرتے، صحابہ تڑپ اٹھتے، حضور جانور ہو کے سجدے کرے اور ہم انسان ہو کے سجدہ نہ کریں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں صحابہ، میں تمہیں اپنے سجدے کے لیے نہیں تم کو بلاتا، میں تو اس لیے تمہیں بلاتا ہوں، آؤ میں بھی خدا کو سجدہ کرتا ہوں، تم بھی خدا کو سجدہ مثلکم، اب حضور علیہ السلام کی مثلیت یعنی بے مثل بشریت آپ سمجھ رہے ہیں، یہ تو حضور علیہ السلام کی قرآن اور حدیث سے بات کی، اب یہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور کو دیکھا تو کیسے دیکھا؟ سب سے پہلے جبرائیل کو پوچھو، سبحان اللہ، تم حضور کے بارے میں بتاؤ، جبرائیل جو 1,24,000 قوموں پہ انبیاء کے پاس جانے والا، ان سے پوچھیں کہ تم بتاؤ حضور کے بارے میں، وہ کہتے ہیں سنو، میں مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو، قلبت المشارق الارض ومغاربها لم ارى قبله ولا بعد مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے لوگوں سن لو، 1,24,000 قوموں پہ انبیاء کے پاس گیا، قلبت المشارق الارض ومغاربها، میں نے مشرق پھرا، مغرب دیکھی، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، لم ارى قبله ولا بعد مثل محمد، خدا کی عزت کی قسم، نہ حضور جیسے کوئی پہلے دیکھا، نہ حضور جیسا کوئی بعد میں دیکھا، سبحان اللہ، یہ جبرائیل کا عقیدہ، سبحان اللہ، مشرق دیکھی، مغرب دیکھی، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، لم ارى قبله ولا بعد، میں نے نہ کبھی پہلے اس جیسا محبوب جیسا دیکھا، نہ کوئی بعد میں کوئی محبوب جیسا، اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، رب چاہے، رب کی شان تو یہ ہے کہ اگر محمد جیسے کروڑوں بھی پیدا رب کر سکتا، یہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے رب پیدا کرنے میں کن کا یہ سب کچھ ہو جاتا ہے بے شک، لیکن ممکنات کی بات جب ہو، ممکنات جو ممکن ہو اس میں کن کہے تو ہو جائے، یہ تو رب اپنے محبوب کو بنا چکا ہے، اب ممکن نہیں ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ممکنات میں سے یہ نہیں ہے بات، اس کی وجہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اور یہاں پر مولویوں نے لکھا کہ اللہ نعوذ باللہ جھوٹ پر بھی قادر ہے، یعنی جھوٹ کے بارے میں کہہ دیا کہ خدا جھوٹ پر بھی قادر ہے،
وہ اللہ کے بندے عقل کرو. اگر قرآن کو سمجھنا ہے, حدیث کو سمجھنا ہے, تو پہلے صرف ہے, پھر نام ہے, منطق ہے, فلسفہ ہے, اصول ہے, حدیث ہے, تفسیر ہے, پھر علوم عربیہ سمجھنے پڑیں گے. اور میں یوں بات عرض کروں تو چوکھٹ اعلیٰ حضرت پر پہلے جھکنا پڑے گا, پھر قرآن بھی سمجھ آئے گا, پھر حدیث بھی سمجھ آئے گا. ہر شخص کو نہ قرآن سمجھ آتا ہے نہ حدیث سمجھ. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یعنی انہوں نے لکھا کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے. تو چونکہ جب ہر شے پہ قادر ہے تو جھوٹ بھی ایک چیز ہے, لہذا اللہ جھوٹ پر بھی قادر ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا او پگلے, او پاگلان ملک و ملت, او ابن سقام, شرم کرو, یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. جیسے یہ ممکنات میں سے نہیں ہے خدا جھوٹ سے پاک ہے, اسی طرح محمد عربی کے بعد کوئی نبی نہیں آتا, کیونکہ ممکنات میں سے ہے ہی نہیں کہ دوبارہ کوئی خدا محمد پیدا کرے. ممکنات جو چیز ہے ان کی بات کرو, جو ممکن ہی نہیں. تو اس لیے اس مسئلے کو آپ سمجھیں. مثلیت, میرے آقا کی مثلیت بے مثل بشریت ہے, اور ایسی بے مثل ہے آپ خود اندازہ لگا لیں. آپ پیدا ہوئے میں بھی ہوا, ہوئے نہیں؟ بے شک. یہیں سے اندازہ لگا لو, آپ پیدا ہوئے میں بھی ہوا, بے شک. نہیں ہوئے؟ تو پیدائش پہ فرق نظر آ گیا. بالکل. حضور پیدا ہوں تو ناف نہیں ہے, نہیں ہے, وہ بولے یار نہیں ہے, ناف پریدہ. ہم پیدا ہوں تو پھر ناف ہے, ہم پیدا ہوں تو روئیں, بے شک. بولیں بالکل نہیں روتے, صرف روئیں نا, ہم چلائیں. اور اگر کوئی بچہ نہ روئے تو دائی تھپڑ مارتی ہے تاکہ پتہ چلے زندہ ہے کہ مردہ ہے. بے شک. ہماری پیدا ہے. اور میرے آقا جب پیدا ہوں, پیدا ہو کے سجدے میں سب سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں پیدا ہوں جہاں پیدا ہوں, میری اور آپ کی ماں کو پیدائش کے بعد جو نفاس کا خون آتا ہے اس کی کم مدت نہیں ہے, زیادہ مدت. علماء نے, حنفیہ نے, سب نے اتفاق ہے 40 دن زیادہ مدت اس کی ہوتی ہے. 40 دن تک وہ پلید ہے. میں پوچھتا ہوں مولویوں سے, ارے میں پیدا ہوں یا آپ پیدا ہوں, میری ماں بھی پلید, آپ کی ماں بھی پلید, جگہ بھی پلید, بیٹا بھی پلید. جب تک تمہیں نہلایا نہ جائے تم پلید ہو. جگہ پلید ہے, ماں پلید ہے. ارے محمد عربی نے پیدا ہو کے سجدے میں سر رکھ کے بتا دیا محمد بھی پاک ہے, ماں بھی پاک ہے. سجدہ کر کے بتا دیا پوری سورہ زمین کو بھی پاک کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی حق یار, حق اہل سنت زندہ آباد. پیدا ہو کر پوری ہوئے زمین کو بھی پاک کر دیا. بے شک. میرے آقا کے آمد سے پہلے زمین مخصوص مقام پر اللہ کے نبی نماز پڑھتے. بے شک, بے شک. مخصوص جگہ